کیا گیا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی نریٹ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع، جب آخری ان کا حج تھا، اس میں خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے اور سامنے خواتین بھی تھی، مرد بھی تھے خطبے میں، تو وہ صحابی ان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے جا رہے تھے کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرے کو پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ اور ایک اور نریشن میں بھی آتا ہے کہ پہلی نگاہ کی اجازت ہے لیکن دوسری نگاہ گناہ، یعنی مطلب مسلسل اس طریقے سے دیکھتے جانا، وہ نظروں کا ہمیں خود خواتین کو بڑے اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا شخص ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے، تو ان نظروں سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر خواتین کے لیے ایک ایکسٹرا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو کہ کھل جائے، کیونکہ مردوں میں اس طرح کی اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے یعنی عورتوں میں نہیں رکھی، ہم ان کی طرف دیکھ کر اٹریکٹڈ فیل نہیں کرتے، لیکن عورتوں میں یہ کشش اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھی ہے کہ جب وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بھی اٹریکشن فیل کرتے ہیں، تو اس لیے اسپیسیفکلی خاص طور پہ یہ کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے جو اوڑھنیاں، پلو، دوپٹے، کوئی بھی چیز ہے اس سے اپنے سینے کو خاص طور پہ کور کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی ایمبیگوٹی، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سینہ مردوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن کا باعث ہے، اور یہ ہر کلچر میں ہے۔ ایون انگریزوں کو بھی پتہ ہے کہ کچھ چھپانا ہے تو کم از کم بکنی ضرور پہننی ہے، تو اس کو چھپا کے رکھنا ہے، اس کے اوپر کوئی وہ دوسری اوپینین نہیں ہو سکتی۔ تو سینہ وہ حصہ ہے جس کو زینتوں کے علاوہ بھی اسپیسیفکلی مینشن کر دیا گیا، اور اس کی ڈیٹیل میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ سینے کے ساتھ جو باقی حصے ہیں اس کو بھی کور کرنا ہے، جیسے سینہ بہت ڈیپ نہیں ہونا چاہیے، کلیویج نہیں دکھنا چاہیے، پھر سلیو لیس اگر ہم پہنتے ہیں تو اس میں بھی سینہ ہی ہمارا اگر جیسے بازو کو موو کریں گے تو وہ دیکھے گا، تو وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرو سوائے ایک لسٹ کے، اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ کو مینشن کیا ہے۔ آئی ایم اسٹل کنفیوزڈ ان دس پارٹ کہ یہ جو زینتوں کا اظہار ہے اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک جنرل ویو تو مجھے پتہ ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر جولری پہنی ہوئی ہے تو پھر آپ اپنی جولری کو چھپائیں یا نہ پہنیں۔ باقی جو اسٹرکٹ اوپینین ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بھی زینت ہے، آپ کے ہاتھ بھی زینت ہیں، وہ چہرے کو بھی چھپانے کی بات کرتے ہیں، وہ ہاتھوں پہ بھی گلوز پہناتے ہیں، جوتوں میں ساکس پہنتے ہیں، تو سوری پاؤں میں تو وہ اس اوپینین کی میں اس وقت بات نہیں کری، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا اوپینین ہے۔ میں ایک اس اوپینین پہ بات کر رہی ہوں جو کہ قرآن پڑھ کر مجھے ڈفرینٹ طریقے سے سمجھ آئے، جو کہ نریشن سے ہٹ کر ہے۔ if I put it simply، نریشنس میں جو بات مینشن ہوئی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ طریقے سے ہے، اور وہ بھی اوپینینس ہیں، اور اس میں صحابہ کرام کی بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے اس چیز میں۔ تو خیر ابھی میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی، بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ غزوہ احزاب کے بعد جو مسلمانوں کو چیلنج تھا وہ منافقین اور یہود کی طرف سے تھا، اور وہ اس قسم کا تھا کہ جس میں معاشرے کی تربیت کرنا بہت ضروری تھا، جس میں اسکینڈلز بنائے جا رہے تھے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی ازواج پر، نارمل خواتین جو مسلمان تھیں، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دیں کہ آپ کا رہن سہن یا آپ کا جب انٹریکشن مردوں عورتوں سے ہو تو اس کو کس خوبصورتی سے ڈیل کیا جائے کہ اس طرح کے چانسز ہی نہ آئیں کہ کسی کے دل میں اگر اس طرح کی میل ہے یا خرابی ہے تو وہ اس کے ارادے جو ہیں وہ آگے پنپ پائیں۔ تو تھینک یو، جزاک اللہ خیر فار لسننگ، اینڈ آئی ہوپ یو ہیو مینی کوسچنس ٹوڈے۔